سلطان عبد الحمید ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خلافت عثمانیہ کے ایک عظیم سلطان کا نام ہے، خلیفہ کا۔ ایک دن آپ نے اپنے وزیر سے کہا فلاں صاحب ہیں ان کو بلائیے۔ کوئی دکاندار تھے تو وزیر نے بلایا، وہ اندر آئے، سلطان نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور کہا کہ یہ آپ کا پورا ہو گیا، حساب کتاب صاف۔ بادشاہ وقت ہے، خلیفہ عبد الحمید ثانی جس کی حکومت تقریباً آج کے 40 کنٹریز پر تھی، 40 ملکوں پر، وہ ایک بنیا سے دکان کے حساب کتاب کر رہا ہے اور پیسے واپس دے رہا ہے۔ وہ جب باہر نکلا بنیا تو وزیر نے پوچھا کہ آپ کو کیوں بلائے تھے خلیفہ اسلام، آپ کو کیوں بلائے تھے؟ کیا کہا؟ میرا ان کے اوپر کچھ قرضہ باقی تھا، مجھ سے انہوں نے قرضہ لیا تھا، وہ لوٹانے کے لیے بلائے۔ کہا وقت کا 40 ملکوں پر حکومت کرنے والا خلیفہ دکان کے ایک بنیا سے قرضہ لیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، وہ بسا اوقات مجھ سے لیتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ چلا گیا، اس کی پریشانی بڑھ گئی۔ وزیر نے آ کر کے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ سچ کہہ رہا ہے، آپ کو حقیقت میں ایسے چند سکوں کی یا پیسوں کی ضرورت پڑ گئی؟ میرے عزیزوں، سود کے بدلے میں اسلام نے کیا دیا ہے؟ بادشاہ خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی اللہ ان پر رحم فرمائے فرماتے ہیں، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، کہ بندہ اپنی ضرورتوں کے تحت اگر کسی سے قرض حسن لیتا ہے تو ادا کرنے کی نیت ہو، لیا ہے ادا کرنے کی نیت ہو، تو ادا کرنے کے زمانے میں جتنی دن تک وہ کوشش کرتا رہے گا اللہ کے نزدیک وہ رحم کرنے والا بندہ پایا جائے گا۔ خصوصی نظر اللہ کی اس پر ہوگی کہ یہ بندہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے لیکن دینے کی نیت کیا ہوا ہے۔ میں ہمیشہ اس بنیا سے تھوڑے سے یہ قرض اس لیے لے لیتا ہوں کہ اللہ مجھ پر نظر رکھے، اللہ رب العزت مجھ پر نظر خاص رکھے، کیونکہ اس بندے پر اللہ رحم فرماتا ہے ہاں دینے کی نیت کیا ہو۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ قرض لیا ہے دینے کی نیت سے اور وہ کوشش میں لگ گیا دوسرے ہی دن سے مجھے دینا ہے مجھے دینا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو اس کی مدد میں لگاتا ہے کہ اس کے لیے راستے کھول دو، کہیں سے بھی آ جائے اس لیے کہ اس کا بوجھ اتر جائے۔ اس سے قبل بھی میں نے شاید بتایا ہو اس بات کو۔ اور جس کی نہ دینے کی نیت ہو، پیسہ لیا ہڑپ گیا، اس کے لیا کھا گیا، قرض ادا کرنے کی نیت نہیں، اس کے لیے بھی سن لو، فرمایا گیا کہ اگر دینے کی نیت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر دروازے بند کرتا ہے، محتاجی پر محتاجی، محتاجی پر محتاجی آئے گی۔ یہ کبھی نہ سمجھنا کہ اس قرضے کے بعد سب چکتا ہو جائے گا، ان قریب تم دوسرا اس سے بڑا قرضہ کسی اور سے لوگے، اس کے بعد تیسرا کسی اور سے لوگے، اس نحوست میں تمہاری موت آ جائے گی، تمہاری محتاجی نہیں جائے گی۔ ایک قرض اگر چکانے کی نیت نہ ہو 100 قرضوں کا بوجھ تمہارے اوپر آ جائے گا، ذلیل ہو کر کے مریں گے دنیا سے۔ قرض ادا کرنے کی اگر نیت نہ ہو تو اس کے لیے وعید ہے۔